ناظرین، کسی نے خوب کہا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں آپ کو ویلکم اور اگین خوش آمدید۔ آپ کو سلام بھی عرض کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے عزیز و اقارب گھرانے کے لوگ خوش و خرم ہوں گے۔ اور ہمارا پروگرام چونکہ آپ بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور میں بھی اس محبت کو آپ ناظرین کے ساتھ اپنی فیملی، اپنے دوست سمجھ کے ہمیشہ بانٹتا ہوں، کیونکہ یہ سلسلہ گفتگو تھا، بڑا اہمیت کا حامل تھا۔ مسیحی مسلم تعلقات کی تاریخ، اور پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو حیات محمد ایک کتاب تھی، اور پھر ہم نے سیرت ابن ہشام اور ان میں سے کچھ حوالہ جات کوٹ کیے تھے۔ تو جہاں جہاں ہم نے قرآن شریف کی، درود شریف کی اور تاریخی باتیں کیں، اب ہم مدلل طور پر جو ہے وہ تاریخ کو کوٹ کر رہے ہیں کہ واقعتاً یہ واقعہ جو ہے یہ تاریخ میں کہیں ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو آج بھی میرے سامنے ابھی ایک کتاب موجود ہے، اور اس کا کوئی اقتصاد پڑھ کے سناؤں گا کہ اس میں بھی تاریخ ابن خلدون اس وقت میرے پاس موجود ہے، اور اس کا یہ پہلا والیوم ہے، حصہ اول ہے۔ تاریخ ابن خلدون نے بھی اس کو جو ہے اس واقعہ کو کوٹ کیا ہے ہجرت حبشہ کے نام سے۔ میں زیادہ نہیں پڑھ کے سناتا، لیکن چند الفاظ اس کے کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ صرف خیالات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ تاریخی اعتبار سے اس کا کوئی وجود موجود ہے، اور وہ حوالہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو تاریخ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ والی حبشہ اور اہل قریش سے تجارت کا عہد نامہ تھا، وہ اکثر والی حبشہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اب جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ صرف پیغمبر اسلام نے اپنے ساتھیوں کو وہاں نہیں بھیجا، بلکہ ایون قریش کے لوگ، یعنی جو وہاں کے رہنے والے مقامی لوگ تھے، ان کے اوپر بھی اثرات موجود تھے۔ اور اس کی تاریخ ابن خلدون نے یہ دلیل دی ہے کہ چونکہ ان کے درمیان تجارتی جو ہے وہ معاہدہ موجود تھا، ایگریمنٹ موجود تھا، اور وہ اس کی تعریف کیا کرتے تھے کہ واقعتاً وہ ایماندار لوگ ہیں۔ وہ جب سودا بیچتے ہیں، جب چیزیں بیچتے اور لیتے ہیں، تو انتہائی دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کی تھی، تو انہی اصحاب کے ساتھ حضرت جعفر بن ابی طالب بھی حبشہ ہجرت کر گئے، یہاں تک کہ حبشہ میں مہاجرین کی تعداد جو ہے وہ 300 تک پہنچ گئی۔ اب یہ یہاں پہ تھوڑا سا روایات میں اختلاف ہے، 80 کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، 83 کا بھی، اور پھر ابتدائی طور پر جو لوگ ہیں ان کا بھی۔ اور اب تاریخ ابن خلدون کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ 300 تک جو ہے وہ بات پہنچ گئی تھی، اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہاں پر گئے، اور آج بھی جو ہے وہ چیزیں اسی طرح وقوع پذیر ہو رہی ہیں کہ لوگ کثیر تعداد میں مسیحیوں کے پاس اور مسیحی جو کرسچن بیسز کنٹری ہیں ان کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ تو ایک انہوں نے یہ بات اپنی تاریخ میں کہی ہے، اور پھر دوسری بات بھی انہوں نے اپنی تاریخ میں کوٹ کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر جو تھے 39 مردوں اور 23 عورتوں کے حبشہ ہجرت کرنے کے بعد اسلام لائے، یعنی تعداد بتا رہے ہیں کہ جب سیکنڈ کیلف آف اسلام نے اسلام کو قبول کیا تو اس وقت اتنی تعداد جو ہے وہ ہو چکی تھی، اور وہ لوگ بھی وہاں پر ہجرت کر گئے، انہوں نے پناہ ملی۔ پھر یہ سیکنڈ مائگریشن کا حوالہ دیتے ہیں تاریخ ابن خلدون کے مصنف، وہ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد حضرت ابوبکر ہجرت گھر سے قصد کر کے نکلے اور وہ ہجرت کر گئے، اور لکھا ہے کہ لیکن ابن الدگنا ان کو واپس لے آئے، اور اس واقعہ کے بعد مہاجرین حبشہ کو یہ غلط خبر ملی۔ تو میں کوٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہجرت جو ہے یہ ایک دفعہ نہیں ہوئی بلکہ 2 دفعہ ہوئی، اور ان کے علم کے مطابق یا ان کی تاریخ کے مطابق جو ہے وہ 300 تک بھی جو ہے وہ ان کی تعداد جو ہے وہ پہنچ چکی تھی، اور یہ خاصا بڑا نمبر ہے کہ کہیں بھی پناہ نہیں مل رہی تھی، لیکن آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا
کہ نجاشی بادشاہ کے پاس جایا جائے۔ ایک اور میں حوالہ دوں اس میں تاریخ ابن خلدون کا، اس کو مساک مدینہ کہا جاتا ہے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مساک مدینہ بھی کہیں آج سے کو 25-30 سال پہلے سلیبس میں اسکولز کے زمانہ میں یہ چیزیں شامل ہوتی تھیں۔ آج میں وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا یہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن چونکہ تاریخی پیپر ڈاکومنٹس میرے ہاتھ میں موجود ہے، اور تاریخ ابن خلدون بڑی مستند تاریخ ہے، اور اس کو نہ صرف میں پڑھتا ہوں بلکہ بہت بڑے اسکالر جو اسلام کے جتنے لوگ ان کی لائبریری میں یہ کتاب موجود ہوتی ہے، آپ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے مساک مدینہ کا ذکر کیا ہے کہ مدینہ کے رہنے والے لوگوں سے، اور اس کا ترجمہ تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے یہود سے معاہدہ کیا اور ایک عہد نامہ لکھ کر دیا جس میں انصار و مہاجرین اور یہود کے حقوق کے شرائط تحریر کیے گئے۔ یعنی یہ بات نہیں تھی کہ دشمنی چلی آ رہی ہے، بلکہ ایسا دور تھا، جو میرا ٹاپک رہا، جو کئی ہفتوں پر مبنی رہا، کہ مسیحی مسلم تعلقات کی تاریخ، تو اس میں یہ سگنیفیکنٹ بھی بات ہے کہ وہاں نہ صرف بات چیت ہوئی بلکہ معاہدے بھی کیے گئے، اور جس میں انصار کے ساتھ، مہاجرین کے ساتھ، اور پھر یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی تاریخ جو ہے وہ اپنے اندر گواہی رکھتی ہے کہ جیسا آج ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں یا مخالفت یا دشمنی، ویسے پیغمبر اسلام کی حیات جو تھی اس میں کچھ ہمیں مختلف نظر آتا ہے، اور وہ مختلف کیا تھا؟ ایک یہ ہجرت حبشہ 2 بار، اور پھر 300 تک تاریخ ابن خلدون نے لوگوں کو بیان کیا ہے کہ اتنے مسلمانوں نے وہاں جا کر پناہ لی تھی۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ ایگریمنٹس بھی ہوئے، اور یہ آخری کتاب میرے ہاتھ میں جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں تاریخی طور پر، یہ تاریخ عرب اس کتاب کا نام ہے، ہسٹری آف عربس اس تاریخ کا کتاب کا نام ہے، اور اس کے اندر بھی اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب اذیت یعنی پرسیکیوشن جو تھی وہ انتہا کو پہنچ گئی، تو پیغمبر اسلام نے ان مسلمانوں کو جن کے خاندان ان کی حمایت میں ساتھ کام کر رہے تھے، یعنی ان کے وہ ساتھی تھے، ان کے ڈسائپل تھے، انہیں حکم دیا کہ وہ حبشہ کو ہجرت کر جائیں۔ تو آپ ایک بات کے لیے یقیناً محظوظ ہوں گے کہ ہر تاریخ کی کتاب اس واقعہ کو بیان کر رہی ہے، لیکن یہ کس قدر عجیب تر بات ہے کہ اگر سلیبس میں یہ شامل تھی، کتابوں میں پڑھائی جاتی تھی، اگر اس کو نکال دیا جائے تو اگلی جو نسل ہے، نئے لوگ جو ہیں، یوتھ جو ہے، وہ کیا سیکھے گی؟ اس کو آپ تشدد سکھا سکتے ہو، اس کو آپ نفرت سکھا سکتے ہو، لیکن تاریخ کا جو سبق تھا وہ بھول جائیں گے، اور اس طرح سے پھر وہ کام جو ہے ان کے ذہنوں سے نکل جائے گا کہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے کو مل سکتے تھے۔ تو وہاں انہوں نے حکم دیا کہ آپ وہاں حبشہ کو ہجرت کر جائیں، اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں آپ سکونت اختیار کر جائیں، اور پھر اسی میں بھی واقعہ ہے کہ لوگوں نے 2 بندوں کو بھیجا کہ ان کو واپس لے لیں، لیکن نجاشی کا جو نام اسلامی تاریخ میں بیان کیا گیا وہ ہے ابن العاص نے نجاشی کو مسلمانوں سے غصہ دلانے کے لیے اس کو جو ہے وہ کہا کہ آپ مسلمانوں سے برتاؤ بند کر دیں، اور ان سے یہ پوچھئے کہ حضرت عیسیٰ کے باب میں یہ کیا بری باتیں کہتے ہیں، یعنی جناب مسیح کو، جیزس کرائسٹ کو یہ کیا کہتے ہیں، اور ان کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے۔ تو نجاشی نے پھر مسلمانوں سے پوچھا کہ بھئی تم کیا کہتے ہو؟ تو ان کی سٹیٹمنٹ جو تاریخ عرب کے اندر موجود ہے وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیا ہیں، تو اہل اسلام نے کہا، یعنی پروفٹ اسلام کے ساتھیوں نے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، اور یوحنا کی انجیل شریف میں لکھا ہے کہ واقعی وہ اللہ کا کلمہ ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے، ابتدا میں کلام ہے، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، اور یوحنا کی انجیل شریف پہلے باب کی 14 میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہو گیا۔ تو نجاشی کے دربار میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انجیل کی ہی کوٹیشن یا اس کانسیپٹ کو انہوں نے دہرایا کہ یس جی، ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے کلمہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ایک کنواری کی طرف بھیجا تھا۔ تو نجاشی نے اس سے کہا کہ کچھ انکار نہیں، اس نے کہا کہ بھئی میں تو اس بات سے انکار ہی نہیں کرتا، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوئے، کنواری حاملہ ہوئی، اور پھر وہ کلمہ مجسم ہوا، اور پھر آگے وہ بیان دیتے ہیں بلکہ انہیں اپنی پناہ میں رکھا، اور نجاشی کہتا ہے کہ میں تو تمہیں اپنی پناہ دیتا ہوں، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اور یہ تاریخ عرب بیان کرتی ہے کہ وہ واپس ناکامی کے ساتھ لوٹ گئے، اور پھر یاد رکھیے کہ اس تاریخ نے بھی، کتاب نے بھی واقعہ درج کیا ہے کہ 2 دفعہ یہ ہجرت جو ہے وہ وقوع پذیر ہوئی۔ اب ہم تھوڑا سا ایک اور بات کے اوپر غور کریں گے کہ صرف پناہ نہیں ملی ہے،
یہ تو تھا کہ پیغمبر اسلام کے ساتھی حبشہ میں گئے، لیکن ایک اور واقعہ ہے جو 631 کے اندر 631 کے اندر پیش آیا، اور وہ بھی آنکھوں سے اوجھل ہے کہ نجران ایک ملک ہے، ابھی بھی سعودی عربیہ کی وسینٹی میں ہے، وہاں کے جو سکولرز تھے مسیحی، جن میں بشپ صاحبان بھی تھے، جن میں ان کے پادری صاحبان بھی تھے، اور حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا وہ چوگا یا جبہ پہنا ہوا تھا، وہ بالکل آفیشیل جو ان کا سیرمونیل ایڈریس ہوتا اس کے اندر وہاں پر آئے، اور وہ پیغمبر اسلام کے پاس آتے ہیں، ان کا وفد آتا ہے، اور اس کو اسلامی تاریخ کے اندر جو ہے وفد نجران کے نام سے یا نجران کے مسیحیوں کے وفد کے نام سے یہ یاد کیا جاتا ہے۔ اور 631 عیسوی کا یعنی کرسچن کیلنڈر کے مطابق یہ واقعہ ہے کہ پہلے آپ نے اس تاریخ کو دیکھا، مسیحی مسلم تعلقات کی تاریخ، کہ پیغمبر اسلام نے ٹوٹل انحصار کیا مسیحی بادشاہ پر، مسیحی حکومت پر، اور پھر وہاں رہے اور تعداد اور سب کچھ ہوا، وہ بچ گئے لوگ۔ اور میں اگر کامنٹ کروں کہ اگر اس وقت وہ وہاں پناہ نہیں لیتے، کیونکہ کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، اور جیسے میں نے حیات محمد کو کوٹ کیا تھا پچھلے ہفتے کے پروگرام میں، انہوں نے لکھا ہے کہ مسیحی حکومت کی طرف تم جاؤ، وہاں تمہیں آرام مل سکتا ہے، باقاعدہ نام لے کر پیغمبر اسلام نے کہا۔ تو اگر اس وقت یہ پناہ نہ ملتی تو شاید میرا یہ حق نہیں کہ یہ بات کہوں، لیکن لاجیکل سینس میں کہتا ہوں، شاید اسلام کی پروموشن نہیں ہوتی، اسلام آگے نہیں بڑھتا۔ تو میں یہاں دعا بھی کروں گا، استدعا بھی کروں گا کہ اگر آپ کے شہر میں، گلی محلے میں، ولیج میں، کسی جگہ پر بھی مسیحی کرسچن آپ مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، اگر ان پہ مشکل وقت آئے تو اس واقعہ کو یاد کرتے ہوئے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کی مدد کریں، آپ انہیں سیو کریں۔ تو نجران کا جو وفد ہے یہ 631 میں پیغمبر اسلام کے پاس آیا، خیر ان کا ڈائلاگ ہوا، بات چیت ہوئی، اور آخر میں کیا ہوا کہ جو مسیحی وفد آیا تھا ان کی عبادت، وہ دعا کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے پوچھا جی ہم نے تو اپنی دعا کرنی، کرسچن عقیدے کے مطابق پریئر کرنی ہے۔ تو کچھ جو صحابہ تاریخ بتاتی ہے، ان کو تھوڑا غصہ آیا کہ یار یہ مسیحی یہاں اپنی عبادت کی بات کر رہے ہیں، اپنی دعا کی بات کر رہے ہیں، تو تھوڑے سے وہ ناگوار تھے۔ لیکن پیغمبر اسلام نے میرے مسیحی بہن بھائی اور مسلمان بہن بھائیوں پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم یہاں میری مسجد کے اندر اپنی دعا کرو گے، اپنی عبادت کرو گے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ جو ہے یہ 631 کے اندر ہوئے۔ اب آپ خود اس بات کے اچھے گواہ ہیں اور اچھی طرح اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسیحی مسلمان تعلقات کی جو تاریخ تھی یہ شاندار تاریخ رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے دونوں طرف سے ایکسچینج ہوا ہے، وہاں بھیجے گئے اور پھر وہ پیغمبر اسلام کے پاس آئے تو پیغمبر اسلام نے ان کو احترام دیا، بلکہ ان کو کہا کہ یہ جو میری مسجد ہے جہاں ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم اپنے عقیدے کے مطابق یہاں دعا کر سکتے ہو۔ تو آج کیا ہونا چاہیے؟ میں یہ سجیسٹ کروں گا، میری یہ تجویز ہوگی کہ اگر تو مسجد اور گرجا یعنی ماسک اور چرچ اگر تو یہ خدا تعالیٰ کے گھر ہیں یا ان کے جو نومینیشن ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، تو خدا کی ساری مخلوقات ان کے اندر آ سکتی ہے۔ یہ مثال کے طور پر ایک ماسک ہے تو اس کے اندر صرف مسلمان نہیں، اگر وہ اللہ کا گھر ہے، جس کو ہم مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، تو اللہ تمام مخلوقات کا ہے، اس کے اندر سارے انسان جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح چرچ کے بارے میں ہے کہ اگر تو وہ ہاؤس آف دا لارڈ اینڈ گاڈ ہے، یعنی کسی انسان کی پراپرٹی نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر بھی سارے انسان جا سکتے ہیں۔ تو میری دعا ہوگی کہ ہم اس طرح کا ماحول اپنے تعلقات کے اندر پیدا کریں۔ میں یو کے میں تھا، انگلینڈ میں تھا، تو اسی ماڈرن ورلڈ کا میں واقعہ بتا دیتا ہوں، اور یہ پچھلے سال کی بات ہے کہ وہاں ایک کورس تھا جو میں نے کنڈکٹ کیا، اور آخر میں ہم دو مساجد کے اندر گئے اور بڑے کھلے دل کے ساتھ گئے، اور پھر وہاں جا کر ہماری بات چیت ہوئی، جیسے نجران کا وفد جو ہے پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور انہیں اپنی دعا کا موقع دیا گیا۔ پھر ایک اور میں ڈاکومنٹس آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، یہ تاریخی طور پر بہت اہم ڈاکومنٹس ہے، اور یہ کب وجود کے اندر ہے؟ یہ 628 عیسوی کے اندر 628 کے اندر یہ واقعہ ہے، اور مستند تاریخی جو مورخ ہیں انہوں نے اس کو نوٹ کیا ہے، اور میرے پاس یہ خیر سے پرنٹڈ شکل میں موجود ہے، اور اس کو جو انہوں نے نام دیا ہے چارٹر آف فریڈم اینڈ سیکورٹی کا نام دیا ہے۔ اب یہ جو چیز میرے ہاتھ میں ڈاکومنٹ موجود ہے، یہ صرف میرے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ کہیں چرچ کے اوپر، جسے ماؤنٹ سینائی ہم کہتے ہیں، سینا کا پہاڑ کہتے ہیں،
وہاں پہ ایک مونیسٹری ہے، ایک چرچ ہے جس کو سینٹ کیتھرائن کا گرجا کہا جاتا ہے یا سینٹ کیتھرین کا گرجا کہا جاتا ہے۔ اس کے جب آپ انٹرنس پہ جاتے ہیں تو آج بھی آپ انٹرنیٹ پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خط جو ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ خط وہاں پر موجود ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ 628 کے اندر پیش آتا ہے۔ اور یہ کیوں پیش آتا ہے؟ کچھ لوگوں کا اس کے اوپر کامنٹ یہ ہے، چونکہ پیغمبر اسلام کے ساتھیوں کو مسیحیوں نے اور کرسچن بادشاہ نے حبشہ کے ملک کے اندر پناہ دی تھی، تو اس کی شکر گزاری کے طور پر پھر پیغمبر اسلام نے بھی ایک خط لکھا ہے، اور وہ خط لکھا ہے اپنی امت کے نام، تمام مسلمان بہن بھائیوں کے نام۔ اور میں اس کو تھوڑا سا پڑھتا بھی ہوں آپ کے سامنے، اور اس کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ آپ نے جو خط لکھا ہے اس کو according to the Islamic law there is no difference between the rights of Muslims and the non-Muslim. As a citizen of a country, non-Muslim have every freedom to practice their religion in Islamic states. In 628 یعنی 628 کے اندر جو ہے ہولی پروفٹ آف اسلام نے granted a charter of privilege and freedom to the monks of Saint Catherine Monastery in Mount Sinai. یعنی ماؤنٹ سینائی کے اوپر جو گرجا ہے ان کے پادریوں کو جو خط ہے یہ آپ نے اپنی مہر کے ساتھ، اپنے دستخط کے ساتھ، اپنے سگنیچر کے ساتھ ان کو بھیجا، اور ان کو بڑی فریڈم اور بڑی جو ہے وہ ساری دی تاکہ وہ ان کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اینڈ اٹ کنسسٹڈ آف سیورل کلاجز، اس کے اندر کئی دفعات شامل ہیں، اور فریڈم ورشپ جس کے اندر ہوگی، کرسچن اپنے عقیدے کے مطابق رہیں گے اور ان کو کوئی بندہ ڈسٹرب نہیں کر سکتا ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی اس کے متعلق لکھا ہے، جو اس کا خاص حصہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور اگر آپ دیکھ سکیں، اس کو لے کر پڑھ سکیں، یہ بالکل اویلیبل ہے۔ اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اس خط کو بھی پوری دنیا کے اندر عام کیا جائے، بلکہ جہاں جہاں مسیحی بستے ہیں اور جہاں جہاں مسلمان آبادی اکٹھے رہتے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خط پرنٹ کرا کے ہر مسلمان بہن بھائی کے ہاتھوں میں دینا چاہیے کہ یہ پیغمبر اسلام کا خط آپ کے نام ہے۔ کن کے بارے میں؟ کسی اور کے بارے میں نہیں، بلکہ انہی مسیحیوں کے بارے میں جن کے ہاں آپ نے اپنے صحابہ کو پناہ دینے کے لیے بھیجا تھا، لینے کے لیے بھیجا تھا۔ اب ہمارا وقت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس خط کو پڑھیے، اور اس کا جو اسپیشل حصہ ہے، the following is the text of the character and the charter of the letter. اس میں لکھا ہے کہ this is a document which محمد son of عبداللہ، یعنی یہ جو خط ہے، یہ جو ڈاکومنٹس ہے، یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے، گاڈس پرافٹ، جو خدا کا پیغمبر ہے اور دنیا کو ڈر سنانے اور خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہے۔ اور وہ لکھا یہ ہے written so that there should remain no excuses for those coming after، یعنی جتنے لوگ بھی میری امت میں موجود ہیں یا میرے بعد قیامت تک آئیں گے، ان کو یہ کوئی ایکسکیوز نہ ملے، جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو مسیحیوں کے ساتھ جو مرضی کر سکتے ہیں، گرجوں کے ساتھ جو مرضی کر سکتے ہیں، تورات شریف، انجیل شریف، بائبل مقدس کے نسخوں کے ساتھ جو مرضی کر سکتے ہیں۔ اور ایسے واقعات ہوئے کہ چرچز جلا دیے گئے اور بائبل مقدس کے مقدس نسخوں کو جو ہے وہ آگ کی نظر کر دیا گیا۔ لیکن یہ تب ہمیں باتیں سمجھ میں آئیں گی جب ہم کھلے دل سے اس گفتگو کو سنیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کو ایکسکیوز اور معذرت نہ ہو کہ ہمیں پتہ نہیں چلا ہے۔ جو لوگ اس وقت موجود تھے بعد میں آئیں گے، I have caused this document to be written for Christians of the East، یعنی جو مشرق کے کرسچن ہیں ان کے لیے یہ میرا خط ہے۔ اور پھر کیا لکھا ہے، and the West، اور جو مغرب میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی، for those who live near، اور ایسے مسیحی بہن بھائی جو میرے قریب رہتے ہیں، ہمارے آس پاس رہتے ہیں، ان کے لیے بھی خط ہے۔ and for those who live in the distant land، اور جو فاصلے پر رہتے ہیں ان کے لیے، for the Christian living at present and for those who will come after، یعنی ابھی موجودہ مسیحیوں کے لیے بھی ان کے وقت میں، اور جو ان کے بعد مسیحی آئیں گے ان کے لیے بھی ہے۔ while those Christian who are known to us and for those as well whom we don't know۔ اتنا بڑا یہ خط پیغمبر اسلام نے لکھا ہے کہ جن کرسچنوں کو میں جانتا ہوں یا آپ جانتے ہیں ان کے نام بھی، اور جو ہماری معلومات کے باہر ہیں، جس وقت اور جس ٹائم میں بھی ہوں گے، یہ خط ان کے لیے کارآمد ہوگا۔ یہ خط ان کرسچنز کے نام میں سیکیورٹی کے لیے لکھ رہا ہوں۔ اور پہلی کلاس کیا اس کی آپ سنیں، اس کی پہلی دفعہ کیا ہے، وہ یہ ہے، any Muslim violating and abusing what is there in order would be regarded as the violator of the God۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان اس خط کی اگر خلاف ورزی کرے گا تو وہ اس خط کی خلاف ورزی نہیں کر رہا،
بلکہ وہ اللہ کا گستاخ ہے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی مخالفت کی ہے. اینڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ وڈ بی دا بریکر آف ہز پرومس، اور وہ کہتا ہے وہ اللہ کے وعدوں کو توڑنے والا مسلمان ہوگا جو اس خط کی بات کو نہ مانے جو پیغمبر اسلام نے لکھ کر دیا ہے. اینڈ وڈ میک ہمسیلف ڈیزرونگ گاڈز کرس، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور وہ اس کا مستحق ہوگا جو میرے اس خط کو مسیحیوں کے بارے میں نہ مانے. تو میرا تو دل کرتا ہے کہ میں اسی کے اوپر پروگرام کرتا رہوں دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، کہ کم از کم بڑے بڑے عالمانہ مسئلوں کی بجائے ہم اگر اس طرح کی باتیں کریں تو ہم معاشروں کے اندر امن لا سکتے ہیں، محبت لا سکتے ہیں، اور جو ٹالرنس ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں. پھر تشدد جو ہے وہ ٹیررزم جو ہے اور دیگر طرح کی اظہار ثانی یا پرسیکیوشن ہے وہ کم ہو سکتی ہے، اور ہم اس زمین کو جو ہے اچھا خطہ بنا سکتے ہیں. لیکن کب؟ جب ہم ان کے اوپر عمل کریں. تو جسٹ آئی ایم گوئنگ اگین ٹورڈز اے لیٹر اینڈ بی اے کنگ اور سبجیکٹ. وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھیے اللہ کی لعنت بھی اس پر آئے گی، اور اگر کوئی بادشاہ ہے یا کوئی اور چیز ہے سب کو یہ میرا خط ماننا ہے. تو موٹا موٹا میں اس کو پڑھ کے سناتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے. انہوں نے کہا یہ میں وعدہ کرتا ہوں دیٹ اینی مونک اور وے فیئرر، یعنی جو بھی مسیحی درویش ہے یا ان کا پادری ہے، who will seek my help on mountain، وہ کہتا ہے اگر اس پادری کا گھر پہاڑوں کے اوپر بھی ہو تب بھی یہ خط اپلائی کرتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے گی، یعنی جہاں پر بھی ہو. ان فارسٹ، وہ جنگلوں میں رہے، ڈیزرٹ آر دا ادر پلیسز، یعنی صحراؤں کے اندر رہے، اور ان پلیس آف ورشپ، یا وہ گرجوں گھروں کے اندر ہے یا چرچز کے اندر رہتا ہے، اس کے اوپر بھی یہ لاگو ہوتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی مدد کی جائے گی. I will repel enemies with all my friends and the helpers. کہتا ہے پیغمبر اسلام نے کہا اگر ایسا واقعہ ہو جائے مسیحیوں کے اوپر تو میں خود اور میرے تمام ساتھی ان کو محفوظ کریں گے. سوال مجھے ناظرین بہن بھائیو، آپ یقیناً یہ پروگرام دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں، مجھے پوچھنا ہے کہ یہ ایسا ہو کیوں نہیں رہا؟ تو اکارڈنگ ٹو دس لیٹر، یہ خط جو ہے پیغمبر اسلام کا، انہوں نے تو لکھا جو اس کی وائلیشن کرے گا اس سے میں بھی ناراض ہوں اور اللہ بھی ناراض ہے، وہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کا گستاخ ہے، اور اللہ کی لعنت بھی اس پر ہے. تو اتنا بڑا وعدہ ہے. اگر آج کسی مسیحی کو ستایا جائے گا تو وہ جو تاریخی تعلقات ہیں، پھر یہ لیٹر جو لکھا گیا جو تاریخ نے بیان کیا ہے، جو قرآن سے ہم نے لاتعداد حوالے شیئر کی جن کی بیسز موجود ہیں کہ مسیحی مسلم تعلقات کا ہونا بہت ضروری ہے. اور آج یہ بھی کہوں کہ مسیحی ایمان یا مسیحی مذہب کے قریب تر جو مذہب ہے، جس کو ہم کلوزسٹ کہہ سکتا ہوں، وہ مذہب اسلام ہے. لیکن وہ اسلام جو پیغمبر اسلام نے کہیں بیان کیا تھا، اس کی پریکٹس کہاں پر ہے؟ تو پیارے مسلمان بہن بھائیوں، میں اپنی دعوت آپ کو نہیں دے رہا، میں پیغمبر اسلام کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا وعدہ کر لیا تھا کہ جنگلوں میں پادری ہوں، پہاڑوں پہ ہوں، صحرا میں ہوں، جہاں بھی ان کو ضرورت پڑ جائے میں اور میرے ساتھی جو ہیں وہ ان کی مدد کریں گے اور ان کے ساتھ ہوں گے. اور لکھا ہے کہ they are on my covenant، کہتے وہ میرے عہد کے اندر شامل ہیں. and I will defend the covenant against the persecution, injury and other embarrassment اور harassment. جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوگا میں اپنے وعدے کے مطابق ان کی حفاظت کروں گا. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ if they will prefer themselves to defend their properties and the persons, they will be allowed to do that and will not be put to any inconvenience on that account. کہتے ہیں کہ پھر اگر وہ اپنی پراپرٹی بناتے ہیں اور اس میں رہنا چاہتے ہیں، اس کا خود بھی دفاع کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی حق حاصل ہے. یعنی وہ میرے غلام نہیں ہوں گے، ان کو پوری لبرٹی، پوری فریڈم میں اس خط کے ذریعے دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ no bishop will be expelled from his bishop rank and no monk from his monastery and no priest from his place of worship and no pilgrimage will be detained in his vicinity. وہ کہتے ہیں کہ کسی بشپ کو، کسی پادری کو اس کی جگہ سے ہٹایا نہیں جائے گا، کوئی اس کے اوپر ہمارا جبر نہیں ہوگا، کوئی اس کے اوپر ہم ستم نہیں کریں گے. and none of their churches and the other worship places will be dishonored or destroyed and demolished. یعنی کوئی گرجا ان کا جو ہے، کوئی چرچ، لفظ لکھے ہیں، اس کو گرا بھی نہیں سکتے ہیں، اس کی انسلٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں. لیکن میری معلومات کے بعد مطابق جو ہے وہ کئی چرچز کے متعلق میں نے سنا ہے، ایون اسلامک ورلڈ کے اندر ایسا ہوا. تو میں ان علماء کو دعوت خطاب دیتا ہوں، فکر دیتا ہوں، ان اسکالرز کو، ان پڑھے لکھے لوگوں کو،
ان اچھے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کہ یہ تو پیغمبر اسلام کا ایک ڈاکومنٹ ہے، ریٹن میں موجود ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونا چاہیے. دے آر آن مائی پرومس اینڈ کووننٹ اینڈ ول انجوائے پرفیکٹ امیونٹی فرام آل سورٹس آف انکنوینئنس. ہر طرح کے حالات کے اندر یہ استحقاق ان کا موجود رہے گا، میرے وعدے میں، میرے معاہدے میں وہ شامل ہیں. اور پھر یہ ساری باتیں لکھتے ہوئے وہ اور بھی لکھتے ہیں کہ ان کی فریڈم ہوگی اور ان کو پوری ریلیجیس آزادی ہوگی. ان ریلیجیس کنٹروورسیز اینڈ دا ڈسپیوٹیشن دے مے بی اینڈ ہینڈ دے شوڈ بی پروٹیکٹڈ فرام آل ٹربلس اینڈ انجریز. کہتا ہے اگر کہیں مذہبی مسئلہ بھی اٹھ جائے گا تو میرے امتیوں کے لیے یہ فرمان ہے میرا کہ ان کو زخمی بھی نہیں کرنا ہے اور ان کی خوب آپ نے حفاظت کرنی ہے. اور آخری کلمات میں بھی سنا رہا ہوں، لکھا ہے کہ ہی ہو بریک گاڈس کووننٹ اینڈ اڈاپٹ ادر ایٹیچیوڈ ول بی ریگارڈڈ ایز ہز گاڈس اینیمی اینڈ وائلیٹر آف ہز ٹیسٹامنٹ. وہ کہتے ہیں اگر اس معاہدے کی کوئی مسلمان بھی خلاف ورزی کرے گا تو وہ خدا کے عہد، خدا کی ذات اور اس کا جو حکم ہے اس کی وہ خلاف ورزی کرے گا. ایوری ہیلپ شیل بی گیون ٹو دیم ان دیئر ریپیئر آف دیئر چرچز. اگر چرچز کو نقصان ہو گیا ہے تو ان کی مدد کی جائے گی. دے شیل بی privileged and honored and they shall be protected and they will be protected by the Muslim. Let this document be not disobeyed till the judgment day. انہوں نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن تک بھی اس خط کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یعنی اس دنیا کے اندر نہیں بلکہ قیامت کا جب دن ہوگا تب تک اس واقعہ کو جو ہے، اس خط کو مسلم دنیا مانے گی، اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گی. چونکہ مسیحی مسلم تعلقات کی تاریخ کے حوالے سے آج کا جو پیغام ہے، یہ آخری پروگرام ہے ہمارا، تو اس میں واقعہ کربلا کے اوپر چند میں الفاظ بولوں گا کہ جب امام حسین گرینڈ سن آف پرافٹ محمد کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو آپ کو پتہ جب ان کا جو ساتھی تھے، ان کی جو فیملی، لٹے پٹے لوگ تھے، ان کی عورتیں تھیں، خواتین تھیں، تو وہ جو مارنے والے تھے وہ کرسچن اور یہودی نہیں تھے. یہ تعلقات کی اصلاح کے لیے بیان کر رہا ہوں. وہ یقیناً کلمہ گو تھے، وہ انہوں نے حج کیے ہوئے تھے. وہ جو مخالف تھے انہوں نے امام حسین جن کا نام ہے ان کو شہید کر دیا، ان کو انہوں نے کلنگ کی، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا. اور جب ان کے ساتھی جو ہے وہ پھر باقی بچ گئے اور خواتین بھی تھیں، تو یہ اسپیشلی جو شیعہ طریقہ، آپ کسی بھی عالم سے پوچھ سکتے ہیں، ان کے سروں پر دوپٹے دینے والے، ان کو روٹی دینے والے، ان کی داد رسی کرنے والے کون تھے؟ پھر بھی وہ مسیحی تھے. اس لیے اگر کسی شیعہ مسلم سے آپ ملیں گے اور اس کو بڑی دلیری کے ساتھ بتائیے جناب میں مسیحی ہوں، وہ آپ کو اچھے جگہ پر بٹھائے گا بھی، آپ کی عزت بھی کرے گا، اور وہ آپ کو اکثر ایک لفظ کہے گا جس کا میں نے تجربہ کیا کہ آپ تو مسیحی لوگ ہمارے محسن ہو. تو پیارے عزیزو، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کی مسلم دنیا کے اندر یہ ٹالرنس آنی چاہیے. آج کے جو مسیحی مسلم تعلقات ہیں ان کو پروان چڑھنا چاہیے. تاریخ اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے ہم سبق سیکھیں اور اپنے پریزنٹ کے اور اپنے فیوچر کے راستوں کو درست کریں. آئیں ہم دعا کریں گے. پیارے خدا جو تو رحیم اور کریم ہے، تو ہمیں برکت دے، اور خداوند اس اچھے پیغام کے وسیلے سے لوگوں کو برکت ملے، دل کھل جائیں، گلی محلوں، ممالک اور پوری دنیا میں امن اور سلامتی آئے، کیونکہ صلح اور سلامتی کا جو شہزادہ ہے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہی میں یہ دعا مانگتا اور پاتا ہوں، آمین. اور اس استدعا کے ساتھ دیکھتے رہیے پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ.